جی پہلے 80 جلدوں میں تھی اور اب وہ جا کے 45 جلد میں ہوئی. پیارے ساتھیوں ذرا میری بات غور سے سنو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کرو. یہ کچھ نئے نئے فرقے نکل آئے اور ہمارے لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ جیسا دین تو ان کے پاس ہے، مولویوں کو بھی کچھ پتا ہے. منہ بگاڑ کر بولنے والا اور اس کا جو انداز، جو ان لوگوں کے جو انداز ہونے لگے اور مسخرے ٹائپ بولنا اور جناب اس انداز پر تقریریں کرنا کہ جناب دوسرے لوگ متوجہ ہو جائے ہماری طرف اور پھر لوگ بار بار انہی کو سنیں اور انہی کی باتوں پر عمل کریں. پیارے ساتھیوں تم یہ سوچو تو صحیح، تم اپنے ایمانوں کو کہاں ضائع کر رہے ہو. دیکھو نا الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے نا. ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی نہیں مچی ہوئی. میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں نے اپنے ووٹ غوثہ کو دے دیا. صحیح بات ہے، میں کسی پارٹی کا بندہ، میرا کسی سیاست دان جانے ان کے سیاست دانے، میرا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. صحیح بات، میرا کسی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. پیارے ساتھیوں یہ بتاؤ یہاں پر کوئی سیاسی بندہ نظر آ رہا ہے؟ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ انہیں پتہ ہے یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے، انہیں پتہ ہے اس نے جا کر اعلان کر دینا جی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہم جو گئے ہماری کھوٹی ہو جائیں گی، معاملہ ختم، ہم جاتے نہیں. ملتان شہر میں ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی میری بہت بڑی محفل ہوتی ہے پیارے ساتھیوں، الحمدللہ 1000 مرد اور اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ آتے رہتے ہو، آپ دیکھتے رہتے ہو. ٹھیک ہے، کتنی بڑی محفل ہوتی ہے، وہاں پر کوئی سیاسی بندہ نہیں آتا. الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں. پیارے ساتھیوں اصل چیز جو ہے وہ دین ہے. اب جو بات میں آپ کو نقطے کی بات بتا رہا ہوں، ذرا اس پر ذرا عمل کرو اور سے رسو. دیکھو بات یہ ہے کہ جو آج کل کی نئی نئی باتیں جو آپ میڈیا پر جو سن رہے ہو، پہلے کبھی سنی تھی؟ دین کے بارے میں جو نئے نئے دین نکل رہے ہیں، سنا تھا؟ نہیں سنا نا. یہ نئی نئی باتیں نکل رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آپ اس کا جواب صرف ایک حدیث پاک سے دے رہا ہوں. ایک حدیث صرف ایک حدیث پاک ہے، اس کا جواب آپ کے سامنے ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ حق پر کون ہے. دیکھو نا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و جمیع امت وسلم نے ایک لکیر کی تھی. یہ حدیث ہے جسے بریلی بھی مانتے ہیں، سنی ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتا ہے، وہابی علی بھی مانتا ہے. سب فرقے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تمام کے تمام اس حدیث پاک کو مانتے ہیں. میرے آقا نے ایک لکیر کھینچی. ایک لکیر کھینچنے کے بعد میرے آقا نے پھر اس لکیر سے اور لکیریں نکالی اور ان بعد لکیروں سے اور لکیریں نکالی. میرے آقا نے کل لکیریں کھینچی، کل 73 تھیں. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے. فرمایا یہ ایک دو ہے درمیان والی لکیر جو ہے یہ ناجی ہے، یہ نجات یافتہ ہیں، باقی سارے کے سارے ناری جہنمی ہیں. پیارے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو لکیر جو کھینچی ہے، بڑی لکیریں سے میرے آقا نے اور لکیریں نکالی ہیں. ٹھیک ہے، بڑی لکیر سے میرے آقا نے اور لکیریں نکالی ہیں. مطلب یہ ہے یہ جتنے بھی نئے فرقے بنیں گے اسی بڑی لکیر سے بنیں گے، بڑے فرقے سے بنیں گے. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ؟ اسی بڑی جماعت سے ہی یہ نئے نئے فرقے نکلیں گے. وہ ٹوٹیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، ادھر ادھر بڑھیں گے، معاملات ہوں گے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی. اب دیکھیے غور کیجیے پیارے ساتھی، میرے آقا حضور علیہ السلام نے جس وقت ایک بڑی جماعت بڑی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس جماعت کو نہیں چھوڑنا. یا رسول اللہ اگر بڑی جماعت نہ رہے تو میں پھر ہر فرقے سے ہٹ جانا. پیارے بھائیوں یہ وہ جماعت، یہ وہ وقت ہے جو بڑی جماعت کا ابھی تک آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، پتا بڑی جماعت ہماری ہے اور کسی کی نہیں ہے.
پیارے بھائی دیکھو میری بات غور سے سنو. حضور علیہ السلام نے ایک لکیر سے اور لکیریں نکالی تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑی جماعت ہے وہی حق پر ہے, اسی سے لوگ ٹوٹیں گے اور جماعتیں بنیں گی. ٹھیک ہے نا, اسی سے لوگ ٹوٹیں گے اور جماعتیں بنیں گی. اب یہ مجھے بتاؤ, یہ جو نئی نئی باتیں آج کل تم ادھر ادھر کے سن رہے ہو میڈیا پر, یہ جو تمہارے ہاتھ میں جو ڈبی جو پڑی ہوئی ہے جسے عربی زبان جبال اور انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں, موبائل کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جناب یہ آپ کے پاس ہے اور اس کے اندر آپ ہر وقت دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو. یہ مجھے بتاؤ, یہ نئی نئی باتیں کرنے والے لوگ یہ کیا یہ باتیں پہلے تھی؟ پہلے نہیں تھی. تو جو باتیں نئی نکل رہی ہیں سمجھ لو کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. اب جتنے بھی لوگ ایسے آئیں گے سب کے سب گمراہ ہیں, جہنمی لوگ ہیں. میرے آقا نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا, حضور نے فرمایا. اور ہم پرانی جماعت ہیں. پرانی جماعت کیسی؟ دیکھیے غور کریں میرے ساتھیوں, ہم پرانی جماعت ایسی ہیں کہ بڑی جماعت پوری دنیا کے اندر جو بڑی جماعت جو رہی ہے وہ وہی جماعت رہی ہے جس کی نشانیاں پوری دنیا میں موجود ہیں. اور پوری دنیا میں نشانیاں کہاں موجود ہیں؟ ملتان میں آ کے دیکھو, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا گنبد بنا ہوا ہے 800 سال پرانا گنبد. حضرت شاہ رخ نے حضوری کا گنبد بنا, داتا صاحب کا 1000 سال پرانا گنبد. پیارے بھائیو, حضرت علی کا گنبد مبارک آگے دیکھو. پیارے بھائیو, یہ 1300 سال پرانے گنبد بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ گنبد بنے ہوئے ہیں, ساری دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ گنبد بنانے والے پرانے ہیں. اس وقت کسی نے بھی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کی. کوئی آپ کو کوئی تحریر, یہ 100 سال چھوڑ دو پیچھے چلے جاؤ, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب علی یہ جو گنبد جو بنا ہوا ہے سب جو مسجد بنا ہوا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ, یہ شرک نعوذ باللہ معاذ اللہ, کسی نے نہیں کہا. اب کہنے والے ہیں. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ پیارے ساتھیوں, خدا کی قسم صحیح بات کہتا ہوں, حق پر صرف تم ہو اور صرف تم ہی. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی آپ دیوال کے اندر جتنے بھی آپ یہ موبائل کے اندر دیکھتے رہو, تقریریں سنتے رہو, نئی نئی باتیں کرتے رہو, ان سے چسکے لیتے رہو اور تمہارا ذہن ادھر متوجہ ہوتا چلا جائے گا, ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے. جہنم کی طرف جاؤ گے, ہدایت کی طرف, جنت کی طرف نہیں جاؤ گے. جنت وہی ہے جو بڑی جماعت ہے جس سے میرے آقا نے ایک لکیر کھینچ کے باقی لکیر اس سے نکالی ہے. اب جو بھی نیا فرقہ نکلے گا وہ سمجھ لو کہ جہنمی ہے. حضور نے فرمایا نا, اسی نئے فرقے سے, اسی بڑے فرقے سے میرے آقا نے اور لکیر نکالی ہے نا, اسی بڑی لکیر سے اور لکیریں نکالی ہے نا. اصل میں اسی سے لوگ ٹوٹے. اب دیکھو, جب انہوں نے عرض کیا, حضرت ایمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر میں بڑی جماعت کو نہ پاؤں تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بڑی جماعت ہمیشہ ملے گی, ایک ہی بات نہیں فرمائی. اگر نہ پاؤ تو الگ ہو کے رہنا. میرے ساتھیوں, کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہوتے, کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہوتے. صحیح بات کہتا ہوں میرے ساتھیوں. اب ہم لوگ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں اور اپنے ذہن پر اعتماد نہ کریں, اپنے ذہن پر اعتماد نہ کریں. علماء کو سمجھو, اور جتنی بھی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں آج سے 100 سال کو چھوڑ کر پچھلی جتنی تفسیریں ساری کی ساری ہمارے مسلک کے مطابق. اسی لوگوں نے کہنا شروع کیا, نہیں ہم جناب نہیں, ہم تفسیروں کو نہیں مانتے, ہم ان علماء کو نہیں مانتے, ہم ابو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, امام اعظم ابو حنیفہ کو تو کیوں نہیں مانتا؟ وجہ یہ ہے کیونکہ تیری عقل کے مطابق ان کی فقہ ان کا دین نہیں ہے. ان کا دین وہ ہے, وہ تابعی, انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی, صحابہ سے دین کو انہوں نے لیا. اب غور تو کرو میرے ساتھیوں, جو اپنے سابقین کو نہیں مانتا ہے اس سے بدبخت اور کون ہوگا جو اپنے اسلاف کو. اب ہوا کیا, ایک آخری بات ہوا یہ کہ بخاری شریف سے بات میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مختصر انداز بات کر رہا ہوں, بالکل شارٹ کٹ انداز بات کی. اگر میں اسی بات کو پھیلاتا کئی گھنٹوں پر تک چلی جاتی ہے.
غور فرمائیں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے اور اس موقع پر صحابہ کرام کو جو منظر جو دیکھا گیا وہ منظر بخاری سے موجود ہے. میرے آقا لعاب دہن پھینکے ڈالے صحابہ کا اپنے ہاتھ وضو کریں میرے آقا صحابہ کا پانی دے اپنے لگائیں ٹھیک ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک حضرت ام سلیم جمع کریں. کیا کر رہی ہو ام سلیم؟ میرے آقا کی وہ رضائی خالہ تھی ٹھیک ہے نا. کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہ حضور یہ اس لیے کیونکہ ہم جو خوشبو ہے نا ہمارے بچوں کو جہد میں خوشبو دیں گے حضور آپ کو پسینہ دیں. اس سے بڑا جہد اور کیا ہوگا؟ بڑا جہد اور پیارے بھائیوں جب انہوں نے دیکھا نا صحابہ کرام کو یہ معاملہ تھا اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لیکن ہم صحابی کو نہیں مانتے ہم تو حدیث کو مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ صحابہ کا جو عمل جو تھا وہ تمہارے ذہن کے مطابق نہیں ہے نا. بات اصل نہیں ہے صحابہ جو کرتے تھے وہ تم اس پر راضی نہیں ہو نا. بات یہ ہے صحابہ تو میرے آقا کو وضو کو پانی مار لیا میرے آقا پسینہ ہمارا استعمال کیا کرتے. حضور علیہ السلام کی جس میں اثر سے لگا ہوا کپڑا ہمارا حاصل کر کے اپنے لیے کفن بنایا کرتے. میرے ساتھیوں اس سنیوں سے یہ بات کہتا ہوں حق پر صرف تم یہ بات ذہن میں رکھو اور اپنے بچوں کو تربیت کر کے باادب بنا کر ان کو مدارس میں بھیجو تاکہ وہ صحیح دین حاصل کریں. پھر چاہے تم ان کو ضرور نہیں ہے کہ ہر بچے کو تم مولوی ہی بناؤ اور اذان پر اور نمازوں پر ہی لگاؤ اور حفظ قرآن ہی کروانے کے بعد ان کو جنابی تم جو ہے مسلح پر ہی کھڑا کرو. یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے تم اپنے بچے کو دین کے لیے پڑھاؤ تاکہ اس کا ذہن ستھرا ہو اس کا دل پاکیزہ بنے اور حضور کی عشق میں رہے اور پھر دکان پر بیٹھے اور پھر وہ تجارت بھی کرے اور سارے معاملات بھی صحیح. بس میں آ رہی نہیں آ رہی ہے پیارے ساتھیوں. الحمد ہمارے بچے بیٹھے ہیں ہمارے بچے جو ہے یہ بہت ہے ماشاءاللہ مدارس کو سنبھالنے کے لیے خوب تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. دیکھو کتنے بچے کتنے خوبصورت بچے بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے کیسے ان کے سامنے سروں میں صابے ہوتے ہیں اور کیسے پیارے پیارے لگ رہے ہیں. میرے ساتھیوں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہی بچوں کا آپ صافہ اتار دو نا بال بڑے کر دو وہ لگیں گے